اور جب تجھ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو پھر ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ اب یہاں پر نقطہ کیا تھا؟ یہ سورہ بقرہ کی ہے یار، کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اور اس کا چلیپا کر دیا مولویوں نے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، انی میرے بارے میں۔ یہ چھوٹا چھوٹا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں جب پڑھیں تو سمجھ میں آئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو پھر ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ اب یہاں پر نقطہ کیا تھا؟ نقطہ یہ تھا کہ بے وقوفو، رسول اللہ کی صورت میں اللہ قریب ہے تمہارے، رسول اللہ موجود ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اللہ ان کے قریب تھا تو حضور کو آنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ سمجھے کیا؟ جب وہ کہیں، اب یہ کوڈ ورڈ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی وہ قریب ہی ہیں، بات تو سچ ہے، یعنی چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو تم، دیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم، ہیں؟ تو جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو پھر میں قریب ہوں، ان کو کہہ دو میں قریب ہوں۔ صوفی سے پوچھو گے اس کا کیا مطلب ہے تو وہ بتائے گا کہ اگر اس کا یہ تم مفہوم نکالتے ہو کہ جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کے قریب ہے تو پھر رسول اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ غور فرمائیے، اگر یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں ان سے قریب ہوں سوال پوچھنے، تو وہ ڈھکن جو ہیں اللہ ان کے قریب ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو سوال پوچھ رہے ہیں نا۔ غور فرمائیے کہ بھئی اگر یہ مفہوم لیا جاتا کہ بھئی یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہو میں تمہارے قریب ہوں، اچھا بھئی وہ ان کے قریب ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یا رسول اللہ جب وہ میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان کو کہہ دینا کہ میں قریب ہی ہوں۔ اشارہ حضور کی ذات کی طرف ہے کہ تمہارا رب محمد کے جلووں میں چھپا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میم کے پردے میں چھپا ہوا۔ اس کے بعد کہا اجیب الدعوت داعی اذا دعنی۔ اب یہ وہ جملہ ہے جہاں مولوی جو ہے ایسے پھسل گئے جیسے پل صراط سے گرے۔ یہ لفظ ہے دعوت، لکھا ہوا ہے سامنے، اجیب دعوت۔ دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ندا، پکار، اور بالکل اس کے ایگزیکٹ معنی اگر دیکھیں انگریزی میں تو وہ ہے انوائٹ۔ اسی لیے ہم اردو میں مدعو اسی سے نکلا ہے نا، دعوت سے، مدعو۔ اجیب دعوہ، کوئی اگر پکارے گا مجھے، اجیب میں جواب دوں گا۔ کس کو جواب دوں گا؟ داعی، جو مجھے بلا رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے کہ اے رب مجھے تو چاہیے۔ اذا دعنی، جب وہ بلائے گا۔ اب بلائے گا کیسے؟ وہ صرف داعی لکھ دیتا، اذا دعنی لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اذا دعنی اس لیے لکھا کہ بلانے والا بلائے گا کیسے رب کو؟ وہ ڈھونڈے گا مرشد،
وہ جائے گا مرشد کے پاس کہ مجھے رب چاہیے، مرشد اس کی درخواست کو بیت المعمور میں لے کے جائے گا، پھر وہ پوچھے گا اس کو کیوں لے آئے؟ مرشد کہے گا تجھ سے دوستی کرانے کے لیے، اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے دوست نہیں بنانا، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر اس کو کوئی وکیل نہیں ملے گا جو اللہ سے اس کی وکالت کرے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا جی مجھے اس کو ہدایت نہیں دینی، سب بیکار ہو گیا، اب نہ کوئی نبی اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ ہے سچی تعلیم۔ اور اگر اللہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی میں اس کو ہدایت دینے کو تیار ہوں، اس کے ضمانتی لے آؤ، گواہ لے آؤ، پھر یہ ولی اور نبی کام آتے ہیں کیونکہ ان کو اذن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لی، اور اگر پھر اس کی جو پکار ہے، اس کی جو ندا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لی، میرے لیے پکار رہا ہے کہ مجھے رب چاہیے، تو اگلا قدم کیا ہو اس کے لیے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، تو پھر وہ صاحب ایمان بنے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ پھر ہم اس کو اپنی طرف آنے کے لیے راستے ہموار کریں کہ یوں آؤ، یہاں سے آؤ، وہاں سے آؤ۔ تو اللہ نے طریقہ بتایا کہ میں چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان بنو، ایمان والے بنو، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، صاحب ایمان بنو۔ صاحب ایمان کیوں بنو؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر جب تم صاحب ایمان بن جاؤ گے، تمہارا دل منور ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے تمہارے دل کو انسٹرکشنز دے گا، اب یہاں پہنچو، اب وہاں پہنچو، اب یوں آؤ، اب ایسے جاؤ۔ یہ ہے دعوت کی بات۔ اس کو مولویوں نے دعا بنا دیا، کہا بھائی لگے رہو، اللہ سنتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، کوئی اللہ اس کی سنے گا؟ میری 4 لگائی چاہیے، یہ دعا سنے گا اللہ؟ رب کی ذات کے لیے، دنیا میں کاموں کے لیے نہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.